لیکن موصل کے جانے والوں سے یہ بات میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ موصل واقعہ ہی پٹھوار کا موصل تھا. اپنے خطے کا، اپنے علاقے کا، اپنے اس کنبے اور قبیلے کا واقعہ ہی ایک خوبصورت جوان تھا کہ جس نے زندگی تو تھوڑی سی پائی لیکن اپنی یادوں کو قیامت تک کے لیے باقی چھوڑ دیا. جس انداز سے وہ گیا ہے اس کا وہ جانے کا انداز لوگوں کو کبھی بھی بھولے گا نہیں. اور موصل کے جانے والوں میں بازے تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ زندہ ہونا تو ان کا حلقہ احباب بڑھتا رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا حلقہ احباب جانے کے بعد بھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور موصل فاروق بھی ان چند گنے چنے لوگوں میں سے ہے کہ جس کے جانے کے بعد اس کے دوست جتنے تھے اتنے ہی نہیں بلکہ ان کے دوستوں سے اس کی زندگی کے تذکرے سن سن کے ان کے دلوں میں بھی موصل کی محبت پیدا ہو. میں مبارکباد دیتا ہوں فاروق صاحب کو کہ فاروق صاحب بڑھاپے میں آپ کا سہارا تو چلا گیا ہے لیکن مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا بیٹا وہ بیٹا کہ آپ سے موصل کے جانے والوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ گھر سے نکلتا تھا تو مولا علی کا نعرہ لگا کے نکلتا تھا. ذرا مولا علی کا ایک نعرہ تو لگا دے، نعرہ حیدری. موصل کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہو، نعرہ لگا دو تاکہ موصل کی یادیں تازہ ہو جائیں. نعرہ حیدری. علی والے ایسا نعرہ نہیں لگاتے، علی والے نعرہ لگاتے ہیں تو خوب زور سے لگاتے ہیں، نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اور حیدری کرنے والا، علی علی کرنے والا دنیا سے تو چلا جاتا ہے، اس کی یادیں نہیں آیا کرتی. موصل کے جنازے کی زیب و زینت کو دیکھ لو. اس پورے علاقے میں کوئی ایسی سج دج کسی کے جنازے کی نظر آئی ہو تو بتاؤ. علی کا نعرہ ہی تو لگاتا تھا، اور جو علی کا نعرہ لگانے والا تھا پھر مولا نے اس کو عزت جنازے پہ کتنی عطا فرمائی. پھر آج دیکھ لو موصل فاروق کی قبر کے اوپر قبہ بنایا گیا، قبر کو خوبصورت سجایا گیا. اور میں اکثر و بیشتر جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب بھی میں گزرا ہوں تو موصل کی قبر پہ کوئی نہ کوئی دوست کھڑا فاتحہ پڑھتا ہی نظر آئے. اور جس کو جانے والے، جس کو یاد کرنے والے ماں باپ بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہوں، کنبے قبیلے والے بھی ہوں، اور انگنت لوگ جس کو چاہنے والے ہوں، یقیناً اس کے مراتب میں رب العالمین دن بدن اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت مجھ کو بھی اور آپ سب کو بھی ایک انتہائی خوبصورت سی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. صرف زمین پہ چلو پھرو ہی نہ، لوگوں کے دلوں میں گھر بناؤ. موصل نے صرف زندگی کے شب و روز نہیں گزارے، ان میں گزارنے والے وقت کو لوگوں کے دلوں میں اس نے جگہ بنائی ہے. لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کے چلے جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ گے تو یہی منظر ہوگا. کوئی کشمیر سے آئے گا، کوئی کراچی سے آئے گا، کوئی پشاور سے آئے گا، کوئی کہاں سے آئے گا، کوئی کہاں سے آئے گا، تمہاری تربت پہ بھی آ کے کھڑے ہو کے تمہارے لیے استغفار کرے گا، تمہاری بخشش کے لیے دعا کرے گا. اصل زندگی یہی زندگی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دبانا چاہتے ہیں لیکن علی والوں کو کوئی دبا. آخری جملہ، ہم دبانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں لیکن علی والوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ان کو رب جو عروج عطا فرماتا ہے، اور کتنا عطا فرماتا ہے یہ وہ عطا فرمانے والا جانے، یا جس کو عطا فرمایا جاتا ہے وہ جانے. اس لیے اگر مرتبہ اور مقام میں اور آپ بھی چاہتے ہیں تو آؤ علی علی کرنے والے بن جاؤ، آؤ اہل بیت اطہار کے در کے غلام بن جاؤ، آؤ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عزتوں پہ پہرا دینے والے بن جاؤ. جب تم اہل بیت اطہار
اور میرے آقا کے صحابہ کبار کی عزتوں پہ پہرا دینے والے بن جاؤ گے، رب تمہیں مٹنے نہیں دے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، آج کا دن بڑی برکتوں اور عظمتوں والا دن ہے۔ یا اللہ، آج کے دن کو اگر ان الفاظوں میں کہا جائے کہ آج کا دن اگر وفا نہ ہوتا، اگر امام حسین اپنے اور اپنی اہل بیت اطہار کے جانوں کے نذرانے نہ پیش کرتے تو شاید آج ہمارے لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو نہ۔ یہ جو کچھ آج دنیا میں باغ و بہار اسلام کی نظر آتی ہے، یہ صدقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہوتا ہے۔ مولا، آج کے دن محسن فاروق کی قبر پہ یہ جتنا بھی اہتمام کیا گیا ہے، بچوں کو بٹھا کے قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا گیا، نیاز پیش کی گئی ہے، دوست احباب دور و نزدیک سے محسن کے ایصال ثواب کے لیے اور اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ مولا، اس سارے اہتمام کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ جمیع انبیاء، جمیع اولیاء، جمیع غوث کتب، جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہ سب کو ثواب عطا فرما۔ بالخصوص نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے بھی جان نثار ساتھی میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، مولا سب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ اس نیاز کو پیش کرتے ہیں۔ مولا، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، تمام خلفاء الراشدین، صحابہ کبار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا، قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ سلاسل سے تعلق رکھنے والے پاکان امت، یا اللہ بالخصوص محسن فاروق کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سردار عبدالرؤف صاحب کو ثواب عطا فرما، محمد تاج صاحب کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جملہ اس خاندان کے نانکے دادکے سے تعلق رکھنے والے محسن فاروق تک جتنے بھی لوگ برزخ میں ہیں، مولا ان سب کو ثواب عطا فرما۔ اور اے اللہ، محسن فاروق کی شہادت کے وقت سے لے کے اس وقت تک اس کے جتنے بھی چاہنے والے، چاہے وہ اس کے جنازے میں شامل ہو پائے یا نہیں پائے، یہاں آ سکے یا نہیں آ سکے، مولا جہاں بھی بیٹھے ہوئے محسن کے لیے کسی کے منہ سے اچھے دعائیہ کلمات نکلے ہیں، مولا ان سب کے آباء و اجداد میں سے بھی جتنے لوگ برزخ میں ہیں، مولا ان سب کو ثواب عطا فرما، ان سب کی برزخ کی منازل، حشر کی منازل آسان فرمانا، جنت میں مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ، محسن فاروق کے دوست جو دوستی کے رشتے کو بے مثال طریقے سے نبھا رہے ہیں، مولا ان دوستوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ مولا ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، جانوں میں، مالوں میں، ہر طرح کے خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ، محسن کے بوڑھے صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، دیگر خاندان ہیں، مولا یا الہ العالمین، اپنے محبوب پاک کے اس محفل کو درجہ قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس قبرستان میں محسن کے ساتھ اور بھی جتنے فرد ہوتے ہیں، مولا سب کی قبروں پر رحمت نازل فرمانا، جنت میں مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ، اس طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین، جن کو ہم پنج تن پاک کے نام سے پکارتے ہیں، مولا پنج تن کا منگتا بنا رہا، پنج تن کے در کا گدا بنا رہا، پنج تن کے گھر کا غلام بنا رہا، مولا ہمیں بھی اس پنج تن کے در کی غلامی عطا فرما، ان کی محبتوں میں زندگی کا ایک ایک سانس لینا نصیب فرما۔ اور یا اللہ، بالخصوص اس وقت دوستوں دعا کرو، قبولیت کا یقیناً یہ وقت ہے، اس لیے کہ یہ وقت حضرت امام حسین کی شہادت کا بھی تو وقت بنتا ہے، یہ وقت بڑی عظمتوں والا، عظیم ساتھوں والا وقت ہے۔ دعا کرو کہ اس وقت بہت سارے لوگ اپنی ناپاک زبانوں سے
تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا ایسے ناپاکوں کے وجود سے ہمارے ملک کو پاک فرما دے، مولا ایسے ناپاکوں کے وجود سے ہمارے ملک کو پاک فرما دے، مولا اہل سنت پہ اپنا رحم فرما، کرم فرما، لمحہ لمحہ زندگی